آیت 24 اور 25 کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ اسی کی طرف تمہیں اکٹھا ہونا ہے، اور بچو اس فتنے سے جو مخصوص طور پر انہی کو لاحق نہیں ہوگا جنہوں نے جرم کیا ہوگا، اور یہ بھی تمہارے علم میں آ جائے کہ اللہ سخت پاداش والا ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں ان میں ان کا موضوع سخن جو ہے، وہ جو مرکزی مضمون اس کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا ہے، یہ ایک تنبیہ ہے جو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور تنبیہ کا جو مرکز ہے وہ ہے عقل اور دل۔ دو باتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کی جو عقل ہوتی ہے یہ اور بصیرت جو ہوتی ہے، اور اس کا دار و مدار جو انسانیت کا ہے وہ اسی پر ہے، یعنی عقل اور بصیرت یہ جس میں ہوگی وہ انسان مانا جائے گا، جس میں عقل اور بصیرت نہیں ہے فرمایا وہ جانور ہے۔ یعنی زندگی اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ ہے روح کی زندگی، وہ ہے دل کی زندگی۔ روح زندہ ہے اور دل زندہ ہے تو وہ آدمی زندہ ہے۔ جس کی روح مر جائے، جس کا دل مر جائے، فرمایا وہ مردہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کفار کو مردہ لوگ کہا ہے، فرمایا یہ سانس کا چلنا، یہ ان کا پھرنا، یہ ان کا آنا جانا، یہ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اللہ کے نزدیک اس کو زندگی نہیں کہتے۔ یہ زندگی تو جانوروں میں بھی موجود ہے۔ جانور سے اوپر والا درجہ یہ تب انسانیت کا پائے گا جب اس کی روح زندہ ہوگی، جب اس کا دل زندہ ہوگا۔ فرمایا جانور بھی کھاتے ہیں، جانور پیتے ہیں، جانور بچے بھی جنتے ہیں، اور جانور گھر بھی بناتے ہیں۔ تین کام انسان ہے نا، یعنی انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، گھر بھی بناتا ہے، نسل بھی جنتا ہے، تو یہ کام جانور بھی کرتے ہیں۔ گرمی سردی بھی جانور بناتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں وہ اپنے آپ کو کہاں چھپا لیتے ہیں، اور سردیوں میں ان کو سردی لگے تو کیسے وہ چھپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا آدمی کا جو آدمیت ہے وہ اسی صورت میں اس کی آدمیت تسلیم کی جائے گی جب وہ اپنی عقل سے کام لے گا، جب اس کے اندر بصیرت پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور جب وہ اپنے دل اور اس کی زندگی جو ہے وہ روح کی وجہ سے اس کی دل اور روح کی زندگی اگر ہوگی تو وہ زندہ ہے، ورنہ وہ مردہ ہے۔ تو اگر وہ صحیح بات سوچنے سمجھنے سے آ رہی ہے اور حق کو سننے اور ماننے سے محروم ہے، تو وہ دراصل اللہ نے فرمایا جو مقصد تھا ہمارا تخلیق کا کہ یہ حق کو سنے، حق کو مانے، حق کو تسلیم کرے، حق کے ساتھ آدمی کو حق کے لیے جان دے، اس پر زندگی بسر کر دے، یہ انسان بنانے کا مقصد تھا۔ انسان بنانے کا مقصد اتنی مخلوقات بنا کر ایک اور مخلوق کا اضافہ کرنا مقصد نہیں تھا۔ اگر کھانا پینا ہی مقصد تھا تو سمجھے ایک مخلوق کا اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہیں۔ اس کو جو کہا کہ خلیفہ بناؤں گا، اور اس کو جو کہا کہ میں تمہیں ابدی جنت دوں گا، اس کو کہا کہ تم زمین پر فساد نہ کرنا، یہ احکام، یہ وحیاں اترنی، یہ معجزے ہونے، یہ اللہ کے دین کے لیے جنگیں ہونی، یہ سارا کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی نصرت کے لیے فرشتے اتارنے، فرمایا یہ صرف ایک مخلوق نہیں میں نے پیدا کی تھی، یہ باقاعدہ ایک پلان تھا، یہ باقاعدہ ایک مقصد تھا، یہ بے مقصد نہیں پیدا ہوا، با مقصد اس سے زندگی پیدا ہوا۔
اس لیے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے لیے اس کو عقل دی گئی، اس مقصد کے لیے اس کو بصیرت دی گئی، اس مقصد کے لیے اس کو دل دیا گیا، اسی مقصد کے لیے دماغ دیا گیا، اسی مقصد کے لیے اس کو روح عطا فرمائی۔ فرمایا اگر اللہ اور رسول کی دعوت اس نے اپنی حقیقی زندگی میں نہیں تسلیم کی، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا، تو فرمایا کہ یہ آدمی بصیرت سے محروم ہے، اس نے اس کو کام میں نہیں لیا۔ فرمایا اسی سے یہ اسی عقل سے اس کے پاس وہ نور آتا ہے جو دنیا کے اندر چھپے ہوئے رازوں اور اس کے اپنے جسم کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو اس کے اوپر کھولتا ہے اور اس کے پردے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اٹھاتا ہے۔ فرمایا یہ اس کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ رسول کی دعوت پر لبیک کہے۔ جب یہ اللہ رسول کی دعوت پہ لبیک کہے گا، فرمایا پھر یہ آدمی جو ہے اس کی دوسری چیز کی طرف اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بین المرء و قلب ہی، گفتگو قلب کی ہے، تو فرمایا کہ قلب جو ہے اس کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کرتا ہے تو اس کے قلب کے پاس زندگی ہے، ٹھیک ہے، اور ورنہ اگر اس کے پاس وہ زندگی نہیں تو جس طرح ایک گونگا اور بہرا ہوتا ہے نا، اس کے پاس بھی کوئی صلاحیت اس کے کام کی نہیں ہوتی، زبان تو ہوتی ہے مگر وہ بول نہیں سکتا، کان تو ہوتے ہیں مگر وہ سن نہیں سکتا، آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر دیکھ نہیں سکتا۔ جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو زبان تو ہے تو بولنا چاہیے، کان تو ہیں تو سننا چاہیے، آنکھ تو ہے تو دیکھنا چاہیے، مگر عجیب بات ہے فزیکلی جسمانی طور پر چیزیں موجود ہیں لیکن ایکٹیو نہیں ہیں، ڈی ایکٹیو ہے۔ جب وہ ڈی ایکٹیو ہوتی کوئی چیز اور تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو نہیں ہے، یہ کام نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ جس بندے نے دین قبول نہیں نہ کیا، اللہ کے نزدیک وہ آدمی اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے۔ ورنہ عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول وہ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، وہ نبینہ تھے، نبینہ صحابی ہماری فجر کی اذان دیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، فجر کی اذان کی ڈیوٹی نبی کے دور میں نبینہ صحابی کی تھی۔ اب دیکھیں اور بھی صحابہ تھے مگر یہ مکے کے صحابہ ہیں، اس وقت ہی مان لے کر رسول اللہ کے حضرت خدیجہ کی طرف سے رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے، یہی جب آیتیں اتری ہیں آباسا وتولیٰ، یہی آئے تھے نا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کس وقت آ گیا ہے، یہ قریش تو اٹھ کے چلے جائیں گے کہ ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر دین نہیں سیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس سوچ پر نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو فرما دی کہ تم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، انجاء العامہ، کہ ایک آیا ہے آپ کے پاس اندھا دین سیکھنے کے لیے، تو جب اندھا دین سیکھنے کے لیے آئے گا اور وہ نبی کی طرف جو اس کا جھکاؤ ہوگا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اندھے آدمی کے اندر دین کی طلب تھی اور وہ اندھا آدمی دین کی طلب میں نبی پاک کے پاس آیا، نبی علیہ السلام نے اس اندھے آدمی سے منہ پھیرا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی کو تنبیہ فرمائی۔ دین کی طلب ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر کوئی غریب، فقیر، مظلوم، اندھا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا نبی دین کے لیے آیا ہے۔ اچھا، ایک آدمی کی آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، سب کچھ سنتا ہے، لیکن وہ دین کے لیے نبی کے پاس نہیں آتا اور دین کی دعوت قبول نہیں کرتا، تو وہ اپنے زمانے کا ابو الحکم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ابو الحکم کہلاتا ہے، دانا۔ ابو الحکم کا پنجابی سے ترجمہ کیا کریں گے؟ دانا، بڑا ہی دانا بندہ ہوا، ہاں جی، دانا، وہ عقل مند آدمی، عقل مند دانا، اس کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی، وہ ابو جہل بن گیا۔ نبی نے ایک بار اسے ابو جہل کہا
آج تک اس کا نام ابو جہل ہے، عمر ابن ہشام، ہاں جی، ابو الحکم اس کا لقب تھا، ہاں جی، ادھر سے وہ بھی ختم ہو گیا، نام بھی امت مسلمہ کو یہی پتا ہے کہ وہ ابو جہل تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ استعارہ بن گیا یہ تو ابو جہل ہے، جاہل آدمی نبی نے اس کو کہا ہے۔ وہ عقل مند تھا، نبی نے کہا نہ تو عقل بند ہے، عقل مند نہیں ہے، عقل بند، سمجھنا نا، وہی عقل سی بند، اللہ نے اس کو کہا تو عقل مند نہیں، عقل بند، آج تک امت اس کو عقل بند ہی مانتے رہی۔ تو بتایا کہ اصل چیز انسان کے حواس نہیں ہے، اصل چیز دین کو قبول کرنا ہے۔ جس نے دین قبول کر لیا اللہ کے نزدیک وہ عقل مند ہے، اللہ کے نزدیک وہ حکمت والا ہے، وہ دانا ہے، وہ بینا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ چلاک ہے، وہ تیز ہے، وہ ترار ہے۔ فرمایا جس نے قبول نہیں کیا دین، وہ چاہے آئی ٹی دے وچ پی ایچ ڈی کیتی ہے، انگریزی چ پی ایچ ڈی کیتی ہے، اسلامیہ چ پی ایچ ڈی کیتی ہے، ہاں جی، بیالوجی چ پی ایچ ڈی، تے فزکس سے ایس ایس ٹی ٹیچر لگا، اکاؤنٹنٹ ہے، وہ جناب جج بنا ہوا عمر بندیال، وہ جی فلانا ہے جی، چیف آف آرمی سٹاف رہا ہے جی، وہ وزیر اعظم بھی رہا ہے جی کسی زمانے میں 3.5 سال کے لیے، ہیں جی، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے جی، ایسے ہے جی، ویسے ہے، فلانا ہے، ٹھمکانا ہے۔ اللہ کہتا ہے عقل نہیں برتی، اور عقل بھی دین کے لیے نہیں برتی، عقل کا برتنا صرف دین کے لیے برتنا ہے، دنیا کے لیے برتنا نہیں ہے، ورنہ عبدالسلام نے، ڈاکٹر قادیانی نے، ملعون نے اپنی عقل برتی پروٹونا تے الیکٹرونا دے وچ، تو انہوں ایڈا وڈا جڑا بلنڈر سیگا ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، وہ نظر ہی نہیں آیا، یہ بھی پروٹون لب لینا، یہ بھی نیوکلیس لب لینا، پتہ لگنا سی جہالت دے گرد، جہالت نے نبی بنایا ہے، اپنے نبی کا پروٹون نہیں ڈھونڈ سکا، اپنے نبی کا الیکٹرون نہیں ڈھونڈ سکا، نیوٹرون نہیں ڈھونڈ سکا، نیوکلس نہیں ڈھونڈ سکا غلام احمد قادیانی کا۔ اس کا بھی پتہ کر لیتا، ہر بندے کا پروٹون ہوتا ہے، اگر ہر چیز کا پروٹون ہے تو ساڈا بھی کوئی ہونا ہی ہے نا پروٹون۔ انہوں نے نام دیکھ لو کیسے رکھے انہوں نے، پروٹون، نیوٹرون، ہیں جی، الیکٹرون، نیوکلس، بڑیاں گلاں ہیں۔ میں سائنس کی اصطلاحیں پڑھتا ہوں، ہنستا رہتا ہوں، کتنی دیر بیٹھا خود ہی ہنسی جاتا ہوں، ہے جی۔ یہ نام دیسی جیسے ہمارے ہیں نا، ایسے ہی ان کے ہیں، ان کی جو پروڈکٹس یہ بناتے ہیں ان کے جو نام رکھتے ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے چھیدے دی کھیر، ماجے دا تھال، یہ ان کے ماجے کی چھیدے، چونکہ وہ انگریز ہیں اس لیے آپ کے ذہن میں ان کے تصور نہیں آتے، وہ انگریزی کا لفظ تو آتے ہی مروب ہو جاتے ہیں، آپ مروب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام، جب وہ اس کی انگریزی کا کہ یہ کی میں نہیں ہے، وہ کبھی کبھی شعیب صاحب ہمارے پوچھتے ہیں بھی انہیں اس ریسٹورنٹ کا نام کیوں ادھر رکھا ہے، یہ مارکی ہے ریسٹورنٹ جناب، وکٹورین ہے، شیریٹن ہے، میریٹن ہے، یہ کیوں رکھے؟ میں پھر دسدا، میں کہنا یہ آ دماغ کام کر رہا، وہ پھر ہستے کہ چلو دسو ایویں رو پایا ہے ساڈے تے۔ تو آدھے علم تو آپ کے اللہ نے فرمایا وہ آنکھیں جو نبی کی پہچان نہ کریں وہ اندھی ہیں، وہ کان جو نبی کی دعوت کو سنے نہ وہ کان بہرے ہیں، اور وہ زبان جو نبی کے حق میں نہ بولے، نبی کی گواہی نہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ گونگی ہے۔ وہ دل جس پر حق وارد ہو وہ فقط دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ اندھا دل ہے، وہ اندھا دل ہے۔ وہ دماغ جس کے اندر نبی کے حق میں دلائل نہ سما سکیں وہ دماغ نہیں، وہ گٹر ہے، وہ گٹر ہے، اماج گاہ پیشابوں اور پخانوں کی، شیطانوں کے پیشاب کی۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نبی کہتے ہیں جو آدمی جو ہے نماز فجر نہیں پڑھتا، شیطان اس کے نتھنے میں پیشاب کرتا ہے، وہ روحانی پیشاب جو ہے وہ آپ کے نتھنے سے ڈائریکٹ کچھ گلے چ اتر جاتا ہے، کوئی دماغ میں چڑھ جاتا ہے، جناب ہو رہی چکے ایدا سو رہے ہوں اس تو تھوڑا جہا اتنے جاتا ہے، تھوڑا جہا اندر جاتا ہے۔ تو صبح ایک آدمی کا ناشتہ پیشاب ہو، وہ آدمی دن بھر
مغلظات بکے گا تو اور کیا کرے گا؟ وسوسے ہی آئیں گے دماغ میں، شبہ ہی آئیں گے، اس کو حی علی الصلاح کی آواز نہیں آئے گی، اس کو حی علی الصلاح کی آواز نہیں آئے گی، وہ سنے گا ضرور مگر جائے گا نہیں، تو وہ بہرا ہو گیا نا، کیونکہ کان کا مقصد تھا کہ با مقصد بات اس کے فائدے کی، اس کو سن کر عمل کر کے اس سے فائدہ حاصل کرے، تو نماز اس کے فائدے کی تھی، تو اس نے اپنے کان کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے اور سامنے مسجد کے بیٹھتا ہے، منار دیکھ رہا ہے کہ یہ مسجد ہے، لیکن مسجد میں جاتا نہیں ہے، تو وہ اندھا ہو گیا، بلکہ لولا لنگڑا بھی ہو گیا۔ اللہ نے انسانی اعضاء جو پیدا کیے ہیں وہ اس لیے پیدا کیے ہیں کہ یہ سارے اعضاء اس کے احکامات کو ماننے میں معمولی سی بھی کمی نہ رکھیں، فوری طور پر چل کر مسجد جائیں، ہاتھ سے قرآن پکڑیں۔ اب ان اعضاء کے ذریعے سے وہ نافرمانیاں کرتا ہے، یعنی وہ اگر زنا شراب کرتا، یہ تو ان اعضاء کا حق کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے۔ ایک ہے وہ آدمی جو یہ نہیں بھی کرتا اور کہتا میں بے ضرر ہوں، میں نہ گناہ کرتا ہوں نہ ثواب کرتا ہوں، وہ تو پھر یہ ہے کہ وہ فالج زدہ جسم لیے پھرتا ہے روحانی طور پر، ہیں جس کا ہاتھ نہ چور کا گلا دبانے کے لیے کام آتا ہے، نہ اپنا ہی لیے پانی پینے کے کام آتا ہے، وہ تو فالج زدہ ہے، وہ تو اس سے بھی برا ہے۔ فالج والے کا آپ نے دیکھا ہے، ہاتھ تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنی بیوی کی عزت نہیں بچا سکتا، بیٹی کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو نہیں بچا سکتا ہے، ماں کی عزت نہیں بچا سکتا، بہن کی عزت نہیں بچا سکتا، مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا، اور تو اور خود اپنے ناک پر بیٹھی مکھی نہیں ہٹا سکتا۔ فرمایا ایسے اعضائے جسمانی کے رکھنے کا فائدہ اس لیے ان کو کاٹ دو، اس لیے چونکہ آپ پھر کاٹتے بھی نہیں کیونکہ برا لگے گا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کاٹ کاٹ کے سارے کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ اللہ کہتا تیرے کام نہیں نہ آیا سی، اللہ فرمایا بس روحانی طور پہ بھی کام نہیں آیا، اس لیے ہم اس کے کاٹنے کا جواز رکھتے ہیں، اس لیے ہم اس کے کاٹنے کا جواز رکھتے ہیں، تو عقلی طور پر جواز وہاں موجود ہوگا، ٹھیک ہے نا، جواد کا بھائی جواز وہیں پہ ہوگا، تو جواد دے ہاتھ پیر پہ کٹے جان گے تو پتہ چل جائے گا جواز ہے کہ نہیں ہے۔ جسمانی اعضاء تب ہی اللہ کو پیارے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو حقیقی طور پر قبول کر لے، اس لیے کہا اے ایمان والو کرو قبول اس دعوت کو جو کہ اللہ کا رسول لے کر آیا ہے، جب وہ تمہیں دعوت کے لیے پکارو تو لبیک کہتے ہوئے نبی کے پیچھے جاؤ، اور آگے فرمایا وہ کرے گی دعوت کیا، لما یحییکم، وہ دعوت تم کو زندگی بخشے گی۔ کیا بخشے گی؟ دو زندگیاں، ایک زندگی اس دنیا کی کہ اس کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے تم اس دنیا میں سرفرازیاں ملیں گی، تمہیں سکون اور نہیں آئے گا۔ تو ایک اکیلے آدمی اگر نہ بھی سارا معاشرہ نیک ہو، بدکار ہو، آپ کے بچے بیوی ماں باپ اولاد سارے بدکار، آپ اکیلے نیک ہیں، تو آپ کے دل کو سکون اور راحت ہوگی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ جن بندوں کو چین نہیں نہ پڑتا ہیں، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، جو انہیں لیا کہتے ہیں چین تینوں کتوں ہونا، سمجھ گئے؟ یہ چین جو آپ کو نہیں نہ پڑتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں، یہ اللہ پر عدم بھروسہ کی علامت ہے۔ یہ بھی ایک آپ کا غلط اصول ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ہر وقت کے مجھے چین نہیں آ رہا، مجھے سکون نہیں آ رہا، مجھے اضطراب میں ہوں، پھر بھی تم غلط ہو، پھر بھی تم غلط ہو۔ عبادات کے بعد بھی تم، کیونکہ تم نے ایک چیز کی کمی، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تم سے لینی نہیں، تم سے تمہارے بارے میں، اپنے بارے میں تمہیں مطمئن ہونا چاہیے ایمان لانے کے بعد کہ میں اللہ پر راہ حق پر ہوں۔ یہ یقین بھی اگر آپ کو نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے دوزخ کا آپ کو ساری زندگی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایمان نام ہے یقین کا، صرف ایک عقیدے کو مان لینے کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو بھی اللہ پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے رسوا نہیں کریں گے، اللہ مجھے رسوا نہیں کریں گے، اللہ مجھے بے چین نہیں کریں گے، اللہ مجھے پرسکون رکھیں گے۔
آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں ایک نئی بات چھیڑی ہے آپ کو، اور آپ کو شاید اس بات کا نہیں پتہ۔ آپ کو فخر بھی ہونا چاہیے، مان بھی ہونا چاہیے، پراؤڈی بھی ہونا چاہیے اس بات پر کہ بے حمد اللہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے آپ کو اپنے کلمے پہ۔ اگر آپ کو اپنے کلمے پہ بھی اعتماد نہیں رہ گیا تو پھر آپ دوسروں کے لیے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اپنے لیے زیادہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے، پھر فون کر کے یہ نہ کہ میری امی نہیں ٹھیک، میرے ابو نہیں ٹھیک، میری بیوی نہیں ٹھیک، میرے بچے نہیں ٹھیک، میرے معاشرہ نہیں ٹھیک، میرے بہن بھائی ٹھیک نہیں، میری دوست ٹھیک نہیں۔ آپ کو تو اپنے آپ پہ اعتماد نہیں، آپ پہلے پھر وہ ٹھیک نہیں تو ٹھیک تو آپ بھی نہیں، تو ان کی بات کرنے سے پہلے آپ اپنی بات ارشاد فرمائیں۔ یہ شیطان کا ایک چکر ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کے اپنے وجود کی صلاحیتوں سے بھی محروم کر دے۔ آپ کو لکھنا آتا ہے تو آپ کو یقین ہے کہ مجھے لکھنا آتا ہے، میں کچھ بھی لکھوا لوں، آپ کے لکھوائیں۔ آپ کو جب لکھنا ہی نہیں آئے گا، میں آپ سے کہوں ضیاء صاحب یہاں پہ ایک درخواست لکھیں چیف آف آرمی سٹاف کے نام اور چیف جسٹس کے نام، جس کے اندر ساری لیگل لینگویج جو ہے استعمال کریں۔ اب ضیاء صاحب نے پڑھی ہوئی دس اینڈ دیٹ والی انگریزی، بھی دس از اے بیٹ، دیٹ از اے ہارس، آپ دیسی پڑھے، انہیں دس اینڈ دیٹ نے کی کرنا، ادھر تو چاہیے قانونی لینگویج جیڑی پا نت دے انہوں، جسٹیفائز عیسیٰ والی نت جیڑی کھلدی نہیں ہوں دے کولوں، تے انہوں کہنا 15 ستمبر تک میں دوڑ جا، ہاں جی ویسے کیس پینڈنگ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے علم جب کسی آدمی کا محاسبہ کرتا ہے، بندے کی ایسی کی تیسی دے کے رہ دیتا ہے۔ جب بکواسیات کو محاسبے کا آپ نام دیں گے، وہ کیا چیز ہے؟ تحریر میں جان ہو، تقریر میں جان ہو، اور جان آتی ہے دلائل سے، براہین سے، زبان پر قدرت حاصل کرنے سے، پھر ہوتی جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر وہ آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ جب آپ یہ اپنے ایمان کے بارے میں متردد ہیں، اپنے ایمان کے بارے میں گو مگو کی کیفیت میں ہیں، اپنے ایمان کے بارے میں کشمکش میں ہیں، جب آپ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ میری سنے گا یا نہیں سنے گا، پھر آپ مزاروں کا رخ کریں گے، پیروں کا رخ کریں گے، ہیں جی خانقاہوں کا رخ کریں گے۔ آپ کو کانفیڈنٹ نہیں۔ آخر آپ کو بھی اپنے کلمے کی فخر ہونا چاہیے کہ میرا بھی میرے اللہ سے رشتہ ہے، اللہ میری بھی قدر کرتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں کہ صرف کاشف صاحب کی، مولانا اسحاق کی، پیروں کی دعائیں سنتا ہے، میرا اللہ میری بھی سنتا ہے۔ کب میرے اللہ نے میری نہیں سنی؟ مجھے کب اللہ نے جو ہے رد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ جو مسائل ہمارے اکثر نوجوانوں کو پیش آتے ہیں، ان کو یہ اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ میں نے ہی، اور کانفیڈنس پیر نے نہیں دینا آپ کو۔ اگر آپ نے اپنا عقیدہ دلائل اور براہین سے سیکھا ہوا ہے، اپنے کلمے کو مزین کیا ہوا ہے، اس کی عقل کے ذریعے سے سیکھا ہے، بصیرت کے ذریعے سے سیکھا ہے، آپ کو توحید کے دلائل آتے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی زندگی میں غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، چاہے وہ غیر اللہ نیک بھی ہو، نہیں ہوتے۔ سمجھ گئے؟ یہ اللہ پاک نے کہا۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو جب یہ لما یحییکم، یہ نبی کی دعوت تمہیں زندگی بخشتی ہے دو طرح کی، ایک زندگی دنیا کی، یہاں بھی آپ دیکھ لیں جو بندہ اس دور کے اندر بھی، آج بھی جو بندہ بھی اس دور میں آج موجود ہے، آج تجربہ کر کے دیکھ لیں، میں نے یہ تجربہ میں کرتا نہیں ہوں، میں تجربہ کار ہوں اس مسئلے میں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص وصف سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر کے طور پر، جیسے میں آپ پر کبھی کبھی اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں کہ آدمی اس بات کا ذکر کرے جو اس کے اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ میں کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو مجھے یہ بتانا چاہیے کہ مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور یہ میں اس مال میں سے آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ آگے سے بخیلی کا دعویٰ نہ کرے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے تو خرچے ہی بہت ہے، میں کیسے آپ کو دے دوں۔ اللہ نے فرمایا بخیل جو نفس کا بخیل ہوتا ہے، اس آدمی کی بخشش نہیں ہوگی، اس آدمی کی بخشش نہیں ہوگی۔ فرمایا
کہ آدمی کے پاس جو کچھ ہے اس کا اظہار کرے۔ آج کے دور میں آپ اپنے طرز زندگی کو اس پیمانے پر لے جائیں جس پیمانے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، تو آپ اس طرز زندگی میں جو رسول اللہ کے طرز زندگی پر جب جائیں گے تو آپ کو لگے گا میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے، میرے پاس تو نعمت زیادہ ہے، اور آپ کو خرچے کم ہو جائیں گے آپ کے۔ جب یہ خرچے، چیزیں، گناہ آپ کے ختم ہوتے جائیں گے، آپ اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا فیل کریں گے۔ فیل یور سیلف لائک اے لائٹ، ہیں جی، وہ میں کا کداں ہوندی ہے، وہ ایک دم باہر سیر کرتے جائے، ہائکنگ کرے، مری پچ جائے بھی یہ نٹھنا ہی دسدا ہوتا بھی وہ این جا رہا پہاڑاں تے جا رہا، یہ تو اضطراب کی علامت ہے۔ پھر آئے پھر جائے، لیکن جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان کو مری جانے کی ضرورت نہیں، وہ یہیں ٹھنڈے ہیں۔ یہ جو بندہ پھر ہی جاتا ہے نا گاڑیاں لے کے ادھر جا پہاڑوں پہ، نرانوں پہ، کگانوں پہ، یہ ان کے اضطراب کی علامت ہے۔ یہ اس ماحول سے بھاگنا چاہتے ہیں جس ماحول میں یہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ 15 کے دن وہاں رہ کر آتے ہیں ان ماحول کے اندر نا، چینج یور ایٹماسفیئر۔ میں جی مجھے کیا کہتا بندہ، میں گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر مجھے لمحے پا لیا، وہ کہ باتیں شروع کر دیں، کئی گھنٹے وہ اس سے میرے ساتھ لگائے کیونکہ میں بیمار تھا۔ تو وہ اس نے کہا کاش صاحب، مجھے میرا نفسیاتی تجزیہ کر رہا تھا ڈاکٹر۔ اب ڈاکٹر کو کیا پتا بھی کاش صاحب تو خود نفسیات کے رہے ہیں شاگرد، اپنے طالب علم پیپر دیے، ہم تو پہلے دن سے نفسیاتی مسائل کو حل کرتے ہیں، تو وہ میرے نفسیاتی مسائل حل کر رہا تھا۔ تو اس سے بتایا کہ یہ تو مچ ڈپریشن میں ہے، یعنی وہ میری فکر آخرت کو ڈپریشن کہتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے کا ذکر کیا کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں۔ وہ کہتا یہ تو بہت زیادہ ریلیجیسلی ڈپریسو ہوتے جا رہے ہیں، ہیں جی، یہی تو ڈپریشن پالنا ہے۔ بارگاہ الہی کی اکاؤنٹیبلٹی سے پہنچ کر ہماری وہاں کیا بنے گا، یہ تو پالنا ہے۔ اگر اس کو نہ پالا تو نفس کا جو سرکش گھوڑا ہے وہ تو آپ کو کہیں کا کہیں لے جائے گا، خوش فہم ہو جائے گا۔ بدگمان بھی اللہ سے نہیں ہونا اور خوش فہم بھی نہیں ہونا۔ بین الخوف و رجا، ادھر خوف پورا رہے جہنم کا، ادھر امید اللہ کی رحمت سے پوری ہو، اس کے درمیان میں یہی وہ چیز ہے جو ساری زندگی سارے جو لوگ ہیں وہ ان کے اندر سے جاتی نہیں ہے۔ مطلب اوور خوف جس نے پیدا کر لیا ہے، اوور فیئر ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، وہ ہوپ لیس ہو گیا، اور جو اوور ہوپ لیس ہو گیا وہ فیئر لیس ہو گیا۔ جو اوور ہوپنگ پوائنٹ پہ ہوپنیس ہو گئی ہے تو وہ کیا ہو گیا، فیئر لیس ہو گیا۔ اب دو ہی بندے ہمارے پاس آتے ہیں، یا تو بے خوف آتے ہیں یا نا امید آتے ہیں۔ مرشد پھر بیٹھا دیکھتا ہے کہ یہ نا امید ہے کہ یہ بے خوف ہے، اب کرنا کیا، یا زیادہ خوف ہو گیا ہے، یہ چکر ساری زندگی اسی سے نہیں ہم نکلتے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ایک درمیانی راہ جو دکھائی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام جو تھے ان کی زندگیاں اعتدال پر بھی تھیں، وہ ذمہ دار لوگ تھے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی تمہیں کیا دیتا ہے، لما یحییکم، تمہیں وہ زندگی دیتا ہے جو تمہیں حیات بخشتی ہے۔ دو حیات ہے، ایک حیات ادھر کی، آپ آج اپنے آپ کو دنیا کی یہ سہولتوں اور معیار زندگی سے نکالیں، آپ بڑے پرسکون لائف گزاریں، کر دیں 1 مہینے کے لیے گھر کے اندر پنکھے بند ہیں جی، فریج بند کر دیں، روزانہ آپ جتنا کھانا آپ نے بنایا نا وہ آپ نے روزانہ کھانا وہی کھانا ہے اور اتنا ہی دودھ پینا ہے بس، اور فریج کا بٹن کر دیں آف۔ یقین جانیں آپ کو فریج کی ضرورت ہی پڑے گی، پریکٹس ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ آپ تو سوئچ اٹھاتے مرتے ہیں، ادھر آپ نے جمع کیا ہوا ہے 10 من گوشت، 4 من پرانے کھانے، 9 من سڑا ہوا فروٹ، 20 سال پہلے کی کیچپ، ٹھیک ہے، 8 سال پہلے کا لایا ہوا چیز، 6-8 بوتلیں
اگر مہمان آ جائے اس خوف میں، اگر آ جائے وہ جلاد بے ایمان دھوکے باز میرے گھر میں آ جائے تو کتے کو کیا ڈالنا ہے؟ ہاں جی، آپ اس چکر میں آپ نے یہ چیزیں رکھی. ایکسپیکٹڈ گیسٹ، ہاں جی، ایکسپیکٹڈ گیسٹ فیئر. پہلے کوئی اگر آ جائے تو گھر میں ہونا چاہیے. ایک آپ کی اہلیہ ساتھ میں بیٹھی ہے جو بالکل ابو لہب کی اہلیہ کی طرح کی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ڈراتی رہتی ہر وقت. آپ کبھی کبھار گھر نہیں ہوتے، پیچھے سے اگر مہمان آ جائیں تو کیا ہوگا. آپ کو اتنی اس دنیا کی بے عزتی کا ڈر ہے کہ آپ اس کے لیے ایکسپیکٹڈ گروسری پرچیز کرتے ہیں. اس چکر میں پھر آپ جو ہے ایکسپیکٹڈ چیزیں، ایکسپیکٹڈ نیکی اگر کرنی پڑ جائے اس کا کیا کرنا ہے؟ متوقع نیکی ایک ہوتا متوقع گناہ. جیسے وہ میں نے بتایا نا، یہاں ایک ایم این اے پھرتا ہے جماعت اسلامی کا، وہ کبھی جیتا ہی نہیں، بوڑھا ہو گیا، 80 سال 70 سال کا ہو گیا. اس نے اپنے نام کے ساتھ لکھوایا متوقع ایم این اے. ایم این اے بنا نہیں ہے. ہائے میرے دل دیاں حسرتاں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہیں. میں اس کا پیچھے پڑھ کے ہنسی جاؤں. ساتھ والا بندہ کہتا آپ کیوں ہنس رہے؟ پہلے میں کہا تجھے میں بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ کس پیک پہ بیٹھا ہے، اندر ہی اندر وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں ایک ایم این اے بننے والا ہوں. یعنی گویا نطفہ ٹھہر گیا ہے اور بچہ ہونے والا ہے. نہ ووٹ کوئی ڈالتا ہے، نشے ہیں، نشے اب بھی اپنا نشہ متوقع. ہاں جی، کئی لوگ اپنے گھر کے باہر چودھری فلانا میاں اداں آگے ٹوانا ہاؤس، وہ نا ایک اندر جاتی نہیں ہے کیونکہ اب بھی گھر بنا ہوا، چھوٹا سا گھر ہے، کسی کام کا ٹوانا ہاؤس 5 مرلے 9-10 جانے رہندے ہیں. ہاں جی، حیات ہوم، ہاں جی، فلانا نشیمند، فلانا کاشیانہ، کی ہو گیا تینوں، سمجھے نا. یہ نا حسد ہے، امیدیں گھروں کے اوپر. کبھی کبھی ان کے بورڈ پڑھتے ہوئے میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہیں، یہ سب کیا نشے ہیں جو ہم کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے آئس ہیں جس کو آپ لیتے ہیں، ڈرگز ہیں، یہ آپ کو اٹھا کے رکھتی ہیں. یہ 2 کسی کو 3 انچ اٹھا دیتی ہیں، کسی کو 4 انچ، کسی کو 5 انچ، کسی کو 6، کسی کو 7. آپ ہر وقت ان چیزوں کے ساتھ ہوا میں معلق ہیں. یہ نہ نظر آنے والے جیک ہیں جو آپ کے ٹرک کو اٹھائی پھرتے ہیں. حالت ان کی یہی ہے، ٹرک میں ہو جائے سوراخ، وہ ایڈا وڈا ٹرک، وہ سارا بیٹھ جاتا ہے پینچر ہو کے، بس پھر ختم. اللہ پھر موت کا ایک سوراخ کرتے ہیں، آفتوں کا ایک سوراخ کرتے ہیں، ہاں جی، مصیبتوں کا، بیماریوں کا. ایڈا بڑا ٹرک بیٹھ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہمارا کیا ہے، ہم نے تو پینچر کرنا ہے، ہم نے پینچر کرنا. سارے ٹرک کو آگ نہیں لگانی، سارے کو کون لگانی، بس تھوڑا سا پلگ میں کچرا آنا ہے، موٹر سائیکل رک جاڑی، پھر کھولو جی، پھر اینج کرو. اللہ کہ صلاف ہے، بڑے سکون نہ چل رہی سی نا، اور مار جے ذرے ایک دو پائے، نظر بھی نہیں آتا وہ کچرا، ایسے کر جاتے پھوکے مار کے اینج کر. میں نے کہا مجھے کچرا تو ہے نہیں، چھوٹا سا تھا جب، تو مجھے بعد میں بنکا یہ ہے واہ. میں نے کچرے کا مطلب سمجھا جیسے ڈبے کا کچرا ہوتا ہے. تو میں کہا اچھا، یہ میرے بچپن کے تجربے، میں نے ایک 2 دفعہ دے. میں کہا ایسی موٹر سائیکل لینی ہی نہیں، میں جہد وچ کچرا آ جائے تو میں سڑک تے کھڑا ہوں، بس میں چنگچی چ بہ کے چلا جاؤں گا. وہ نہیں ہوگا اتر کے کسی اور نہ بہ کے چلا جاؤں گا، جان چھٹے. کئی گھنٹے میں دنیا پال کے رکھا. تو 2 طرح کی دنیا ہے. فرمایا ادھر بھی بوجھوں سے ہلکی زندگی لائف گزارے گا، جب وہ ادھر کے بوجھ ہلکے کر لے گا تو فرمایا ادھر جب جائے گا تو جس کا بوجھ ہلکا ہوگا وہ پلسرات سے آرام سے گزر جائے گا. دوسری طرف جنت ہونی، ادھر کی زندگی بھی وہ پائے گا. فرمایا یہ نبی کی دعوت ایسی دعوت نہیں ہے کہ آپ نبی کی اس دعوت کو لے کے تو آپ لوگ اس کا یہ کریں کہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ ہم کس چیز، یہ کوئی معمولی چیز ہے. فرمایا اتنی اہم چیز ہے کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دونوں زندگیاں اسی پر منحصر ہیں.
اس لیے عقل شریف کو کام میں لے آؤ، بصارت کو کام میں لاؤ، تاکہ وہ بصارت پگھل کر ڈھل کر شکل بدل کر بصیرت بن جائے، سماعت شنوائی ہو جائے، بولنا گویائی ہو جائے۔ اوپر کے مرحلے ہیں نا، اوپر کے مرحلے ہیں، بصارت سے آگے بصیرت ہے۔ تو فرمایا وہ زندگی جس زندگی دائمی بھی ہے اور جو غیر دائمی ہے، جو باقی اور بقا والی ہے، وہ آخرت کی دنیا کی فانی، دونوں زندگیوں کا انحصار نبی کی دعوت قبول کرنے پر ہے۔ اس لیے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو ایمان والو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں دعوت دے رہے ہوں۔ کیا مطلب؟ بھی درس میں ٹائم پر آیا کرو، الارم لگایا کرو۔ کاشف جب دعوت دے رہا ہو، نائب رسول بیٹھا درس دے، کل بتا دے، تو ٹائم پر پہلے بھاگ کر آیا کرو، سستی کے مظاہرے نہ کرو، راتیں جاگ جاگ کر اپنے آپ کو تباہ نہ کرو۔ درس قیمتی ہے، راتیں جاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہو جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، تم مردہ نہیں ہو۔ کفار کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ مردہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے جسمانی اعضاء سے کام نہیں لے رہے جو کام لینا چاہیے۔ ان کے سارے اعضاء ڈیڈ ہو گئے ہوئے ہیں، فالج زدہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا، پھر فرمایا اور جان رکھو، اور جان رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ بات دل میں بٹھا لو، جو بندہ دعوت قبول نہیں کرتا اور اپنی فطرت کو مسخ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں خود آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ اللہ بندے اور دعوت کے درمیان میں کیا کرتا ہے؟ خود آ جاتا ہے۔ فرمایا جب تم نے اندھے گونگے بہرے بن جانا ہے، دعوت نہیں لینی، تو پھر اللہ تمہارے اس کے درمیان میں خود آ جاتا ہے۔ اللہ کے درمیان میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون درمیان میں حرکت میں آ جاتا ہے۔ سمجھ گیا نا؟ یہ نسبتیں ہوتی ہیں کہ حکومت کا قانون پھر حرکت میں آ گیا، پھر قانون حرکت میں آ گیا، پھر حکومت ریاست نے پکڑ لیا ہے، پھر جج نے اس کو بلا لیا۔ تو بات وہ قانون کی ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ ریاست، حکومت، قانون، پولیس، ان سب کا جو دوسرا نام ہے از ایکول ٹو لا ہے، کیونکہ یہ سارے وہ ہے جن کو لا اپنے آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ آلات قانون ہیں، ٹھیک ہے؟ قانون پھر اپنے جو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ پھر ان کو مجبور کر دیتا ہے حرکت کرنے پہ۔ ویگو بھی آ جاتا ہے، رینجرز آ جاتے ہیں، ہاں جی، پولیس آ جاتی ہے، وہ ڈی ایس پی، ایس پی، اپنی عدالت کے سمن، قاصد، نوٹس، وزیر اعظم کا حکم، ریاست کی رٹ، یہ سارا کس چیز کے نام ہے؟ اس ایک قانون کے نام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں اللہ، میرا قانون، جبریل، یہ سارے اس لا کے گرد آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کہتا ہے۔ قرآن میں جب سنت اللہ کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے خدا کا مقررہ قانون۔ کیا؟ خدا کا مقررہ قانون، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر برائی کو ابتدا میں تم لگام دے لو گے تو وہ برائی تمہارے قابو میں آ جائے گی، اس کو تم روک لو گے، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن
اگر قانون بنایا کہ اگر برائی کی تمہیں عادت ہو جائے گی اور برائی پھر بے لگام ہو جائے گی اور پھر برائی جو ہے وہ اتنی حد سے بڑھ جائے گی کہ کوئی کسی قسم کی توفیق بھی اس سرکش نفسانی گھوڑے کو روک نہیں سکے گا، جس کو آپ اپنی اردو کی زبان میں کہتے ہیں کہ میرا دل پھر بے قابو ہو گیا۔ تیرے دل دیاں کیا ہی گلاں ہیں، کیا تو کوڑا بنایا جڑا بے قابو ہو گیا؟ دیکھنے ہی میرے مشوق میرا دل رہ گیا، فون آیا تو میں پھر بہ گیا، ہاتھ کو بڑھا کے چھو لیا، بس نہیں چلا میرا، پھر اپنے آپ پہ میں نے کھا لیا، میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا، گالی دے دی، مجھ سے پھر رہا نہیں گیا۔ یہ جملے سنی جاؤ ان کے، کیسے کیسے بندے نے اپنے فریب نفس کے لیے جملے بنائے ہوئے ہیں۔ میں رہ گیا، میں پھنس گیا، مینوں وس نہیں رہی گل، میں بے بس ہو گیا، میں پھر پہ گئی اپنی ساس نوں، پھر بھائی مینوں بعد چ بڑی شرمندگی ہوئی، ٹھیک ہے نا، میں بڑا مارتا لیا، پر بعد چ میں سوچا یار غلط ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے پہلے اس گھوڑے سرکش کو تم نے سرکش بنایا، اس کو لگام دی ہوتی وہ آج تھا ننگا نہ ہوتا۔ ادھر زنا پہلے دن نالے کس کے بننے ہندے تو ہاتھ نہ کردا چچکاں رہ جنیاں، بے حیائیاں نہ جاندا، پہلے دن ہی الٹے سیدھے یاروں میں نہ بیٹھتا تے شراباں نہ چل دیاں، سمجھ گئے نا، پہلے دن ہی انٹرنیٹ دیاں گندیاں فلماں دیکھن تو پہلے ہی تیرے ہاتھ رک جاندے تے تو پورنوگرافیاں نہ کردا، نہ گندیاں فلماں دیکھدا، پہلے دن ہی برے دوستاں چ بہندا ماسٹربیشن نہ کردا، تیرے نہ دن آندے برے، سمجھ گئے، تو پہلے منڈ منگلی چ آپ جا کے بڑھیا، دیکھاں تو صحیح تھے کی ہوندا ہے۔ تجسس نے گناہ پر لگایا اور وہ تجسس آپ کو لے ڈوبا۔ بعض لوگ گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے پر چیک کرنے کے لیے گئے، میں کہا تھوڑی جی پی کے دیکھیے، مرگ چنگی لگی ہو کہا اچھا، دوجی واری کیا پھر ایک واری چیک کر کے دیکھا، 3 4 5 6 واری اینی پا کے چیک کری گیا، مڑ کے وڈا گلاس بن گیا، سمجھ گئے، وہ تھوڑا جہا ہی ہے وقتی جھوٹ بول لو، اے سودا کر لو، یہ پیسے کڈاں گے، قائد صاحب میں بھیج دیں گے، باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بعد پھر پہلے دن حرام کا چسکا لگ گیا، پھر چلن دے، پھر حرام کمائی گیا، پہلے دن نظر بازی شروع کی عورت کو دیکھنے کے لیے، ہے جی، تو وہ نوجوان تھا، اسلم پانی تھوڑا جا ٹھنڈا ہی پلا دے، اچ پایا ٹھنڈا، یہ تو گرم ہو گیا کہ جاگ والا بھی ہو گیا، اچھا جاگ والا ٹھیک ہے، میں پتہ نہیں وہ بھی پیا گرم ہو گیا، اچھا جی، تو چلو اسلم اسی میں ملا دو، زیادہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اچھا چلو، اچھا وہ پہلے دن ہی گناہ، کچھ لوگوں نے گناہ کرنا نہیں چاہتے تھے، تجسس کرنے کے لیے گئے، چیک کر کے آواں، شیطان نو کو چیک کردا، ایک بندہ تجسس کر کے کہے اے بجلی نو ہاتھ لا کے میں دیکھنا بھی ماردا کہ نہیں بندہ ماردا، 1000 وولٹ کو ہاتھ تو پھر ڈیتھ ہی ہونی ہے، بڑا کرنٹ آ گیا، بندہ گیا۔ اب گناہ کا تو کوئی پتہ نہیں کہ بڑا کرنٹ کیسے کب لگا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسی ایک مخفی ہے گناہ کہ آج تک اس کے مجھے بڑے اور چھوٹے ہونے کا آج تک نہیں پتہ چلا کبیرہ کون سا ہے صغیرہ کون سا ہے۔ یہ مولوی کہتے ہیں بعض اوقات وہ صغیرہ ہی کبیرہ بن جاتا ہے، آپ صغیرہ پر جب اصرار کرنے لگ جاتے ہیں، اصرار علی الصغائر عربی کی ٹرمینالوجی ہے ایک، insist on small sins، چھوٹے گناہوں پر اصرار، بار بار کرتے رہنا، دہراتے رہنا گناہوں کو، وہ پھر شرک سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کہتے ہیں نا میں بے سکون ہوں، آپ کی طبیعتوں میں بے سکونی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ چھوٹے گناہوں پر اصرار کرتے اور ان کو معمولی سمجھتے، آپ نے بات کو گھمانے کا فن سیکھ لیا،
پھر وہ ایک اتنا اکٹھا ہوتا رہتا ہے تھوڑا 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 کر کے کہ وہ کمرہ بھر جاتا ہے. آپ روزانہ 4-5 تنکے پخانے کے اپنے کمرے میں لا کے رکھنا شروع کر دیں اور رکھی جائے ساری زندگی تو کتنے بن جائیں گے. اس لیے ایک بچہ تھا تو وہ رو رہا تھا, ایک اللہ کے ولی اس کے پاس سے گزرے. دیکھیں معرفت جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے. آ جائے تو چھوٹے سے علی پر اتر آئے اور وہ من کن تو مولا وقت کے بعد بن جائے. 10 سال میں اس کو نبی کی پہچان ہو گئی تھی. علی کتنے جینیس تھے. جو معرفت ابو بکر کو 38 سال کی عمر میں ہوئی وہ معرفت علی کو 10 سال کی عمر میں ہو گئی. تو معرفت کے لحاظ سے ابو بکر اور علی چاہے آگے پیچھے جو مرضی کرتے رہیں آپ ایمان کا, ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں. اس لیے یہ جو مسئلہ ہے تفضیل شیخین کا کہ خلفۂ راشدین, یہ بدعی مسئلہ ہے. اس کی انہوں نے خود ہی بنایا کہ افضل کون ہے. امیر المومنین نے جو 10 سال کی عمر میں فراست پائی وہ ابو بکر کو 38 سال کی عمر میں نظر تھی. ٹھیک ہے, تو بچہ چھوٹا سا تھا, وہ رو رہا تھا. تو کسی اللہ والے نے پوچھا 10-12 سال کے بچے سے کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا مجھے اللہ کے عذاب سے خوف آتا ہے. کیوں؟ اللہ کے عذاب سے خوف آتا ہے. فرمایا تم تو ابھی چھوٹے سے ہو. کہا ہاں چھوٹا ہوں, لیکن میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے وہ چولہے کی بڑی لکڑیاں جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہے جس سے آگ بھڑک جاتی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے جہنم میں جو برے کام کر کے جائیں گے وہ بڑے بڑے تو خود بخود پکڑے جائیں گے. یہ اتنا چھوٹا کام نہیں ہے. تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ آدمی جو ہے یہ اسرار علل جو ہے صغائر اس کو یہ کبائر میں بدل جاتے ہیں. چھوٹا چھوٹے جھوٹ اکٹھے ہوتے جانے آپ کے, چھوٹے چھوٹے جھوٹ, چھوٹے چھوٹے جھوٹ. علماء کہتے ہیں, علماء عرفاء کہتے ہیں, علماء نہیں کہتے عرفاء. عرفاء وہ ہے جن کو معرفت ربانی حاصل ہو جاتی ہے. تو فرمایا عرفاء کا یہ کہنا ہے کہ آدمی جب اب ایک جھوٹ چھوٹا سا بولتا ہے 40 دن تک اس کے منہ میں ایک روحانی طور پر بدبو داخل ہو جاتی ہے جو فرشتوں کو اس سے دور رکھتی ہے. چھوٹے چھوٹے جھوٹ. لیکن اب آپ کے بزنس جھوٹ پر اللہ کے نبی نے کیا کہا, میں دلیل دے دیتا ہوں کہ قسم کھانے پر مال تو بک جائے گا پر برکت اٹھا لی جائے گی. تو قسم کتنی دیر میں کھائی آپ نے؟ 1 سیکنڈ کے لیے. اس کی سزا کیا ملی؟ مال سے برکت اٹھ گئی. اب آپ کے پاس وہ مال آنا ہے, وہ سارے مال میں مکس ہو جانا ہے, پیشاب کا ایک قطرہ آ جانا ہے, اس سے باقی سارے دودھ کو خراب کر دینا ہے. پھر آپ نے وہ مال کھانا ہے, وہ سب کی تاثیر آپ کے اندر آتی جانی ہے. یہ ہے مکس حرام. یہ کیا ہے؟ مکس حرام. یہ دیکھ لیں, یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. یہ حشر کے دن جب معاملات کھلیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. یہ دنیا کا نظام کیا ہے جو اللہ نے روحانی نظام بنایا ہوا ہے. بٹن دبا کے دکھانا ہے کہ سورج کو کتنی کروڑوں روحانی رسیوں نے پکڑ کے جکڑا ہوا تھا. ہیں فرشتوں نے اس کو کیسے تھاما ہوا ہے. آسمان پہ کے نیچے کتنے فرشتوں نے سپوٹیں لی ہوئی ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. ہوگا کیا حشر والے دن؟ باتیں کھلنی نہیں, ظاہر ہونی ہیں, عمل کھلنے ہیں, نظام سارا واضح ہو جانا ہے, غیب ختم ہو جانا ہے, شہود آ جانا ہے. ہر چیز جیسے پتہ ہے یہاں کرسی ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مرکز کی وائرنگ ہوئی ہے, سب انڈر گراؤنڈ ہوئی ہے, بس ہونا کیا ہے بعد میں جریاں بج جانی ہیں تو سب نظر آئے نا کہ اہم وائرنگاں ہوئی ہیں. بناتے وقت ڈالی تھی نا
ساری وائرنگ کی تھی، اس کے بعد بند کر دی، آن آف وہاں سے ہو رہا ہے، ورنہ بندہ کوئی اے کی جادو، اتھو بٹن دبایا پکھا اے چل گیا۔ یہی ہو رہا ہے دنیا میں، آپ بھی پریشان ہیں، یہ کیسے ہو گیا، پانی سے بچہ کیسے بن گیا؟ تو لیکن جب وائرنگ کھولیں گے کہیں گے چلاکیاں کردا ہے، تو بٹن پائی، تار پائی ہے، یہاں پہ تار پڑنے کے بعد یہ بٹن دبایا، اس کے ساتھ کنیکشن ہے، ورنہ وہاں کا بٹن چلائیں اور یہاں کی لائٹ جل جائے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ریموٹ کنٹرول کا بھی یہی ہے کہ وہاں کی یہاں نظر آ رہا ہے نا، ریموٹ کنٹرول نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا، سارا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ تو آپ کی رینج ہے کہ آپ کا یہاں کا ریموٹ، لیکن آپ کا جو ڈرون کا ریموٹ ہے وہ کہاں سے آپ اس کو پلے کرتے ہیں اور کہاں تک وہ جاتا ہے، اور وہ جو آپ کے ناسا کے اندر پھر رہے ہیں، آپ یہاں پہ ان کو کر رہے ہیں آپریٹ، وہ کر رہے ہیں، اوپر چل رہے ہیں، تو جڑے اوپر پھر رہے ہیں انہوں اتنے سامان تو آپریٹ کر دے، وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ تھلے والا آپریٹ کر کے اتنے جا سکتا تو اتنے والا آپریٹ کریے تو تھلے نہیں پھر سکتا، پھر سکتا ہے۔ آپ کے پاس اوپر طاقتور مقناطیس ہے، نیچے لوہا، آپ اوپر سے گھمائیں وہ اوپر سے گھومے گا، اسی مقناطیس کو نیچے لے آئیں وہ نیچے سے گھمائیں تو نیچے پھر یہ گھومے گا۔ بڑے عقلی دلائل ہیں بندے کو لانے کے لیے کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، بندہ ہی نہیں کہ آپ کے پاس دلائل، سمجھ گئے؟ فرمایا جس نے اپنے گناہ بار بار کیے پھر اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی سنبھلنا بھی چاہے تو وہ سنبھلتا نہیں، وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، دل خراب کر لیا ہے۔ فرمایا اس لیے اپنے آنکھوں، کانوں اور دلوں کو کھولو تاکہ یہ دعوت تمہارے اوپر مؤثر ہو، دعوت کا اثر ہو، اور تم اپنے کان بند نہ کرو، ورنہ خدا کا قانون حرکت میں آئے گا، اور پھر خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم کلیم۔ اچھا چلو، فرمایا اللہ نے ڈرایا ہے اس کے اندر کمزور اور منافق قسم کے لوگوں کو کہ ابھی موقع ہے، ابھی فرصت ہے، سنبھل جاؤ، نہ سنبھلے تو یہ بیماریاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ تمہارا جو دل ہے وہ مسخ ہو جائے گا، اس پہ مہر لگ جائے گی، اور بگ ٹوٹ نفس کا گھوڑا تمہیں پھر کسی کام کا نہیں چھوڑے گا، اور پھر تم خدا کے پاس جاؤ گے۔ اور اس دن کے پھر بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ دل جو ہے نا، یہ بظاہر کیا لگتا ہے؟ دل آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں دل کے اندر کیا جا رہا ہے؟ خون کیا جلتا ہے؟ خون بلاک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اٹیک آ جاتا ہے، خون کا گزرنا بند ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر یہ دل گوشت نہیں رہ جائے گا، دل اللہ کا گھر بن جائے گا دعوت قبول کرنے کے بعد، اور پھر وہ جو ہم کہتے ہیں مرکز انوار و تجلیات، یہ داتا صاحب کے اوپر لکھا ہوا ہے ان کی، مرکز انوار و تجلیات، قبر دے اتنے پہ رہی ہیں، زندہ بندیاں تے نہیں پہ رہی ہیں، جڑے دائیں بائیں پھر دے ہیں نا، جنہیں سیاست دان جاندے ہیں جی غسل دیتے ہیں، ایک کرپشن کری جاندے ہیں، اتھے دا پیر بھی اتھے دے کری جاندے صاحب، اونا تے کوئی تجلیات داست نہیں ہو رہا، داس صاحب دی قبر تے تجلیات پہ رہی ہیں۔ داس صاحب نے وہ تجلیات پہلے استعمال کر لی تھیں، اس لیے تو وہ دنیا کے اندر اللہ نے ناموری دی اور آخرت میں مقام دے دیا۔ مرنے کے بعد کی تجلیات کا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ مرنے والے کو، کیونکہ مرنے والا تو فائدہ اٹھا کے جا چکا ہے۔ تو فرمایا وہ دل نہیں، وہ مرکز انوار و تجلیات ہو جاتا ہے۔ دل ایک آئینہ ہے، صوفیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ آئینہ ہے، اس آئینہ تب بنتا ہے جب اس کے پچھلے حصے کو سیکل کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں نا آپ، ورنہ شیشہ تو ٹرانسپیرنٹ یہ بھی ہے، لیکن وہ شیشے میں پورا وجود نظر آتا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کیوں آتا ہے یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، کئی دفعہ میں نے آئینے کے اندر میں ہی ہوتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، اس لیے شاعروں نے سارا کسر ہی آئینے سے کر دیا ہے۔ وہ کبھی کبھی آئینے کا استعمال کہتے ہیں آئینہ جو ان کو دکھایا تو برا مان گئے ہیں، ٹھیک ہے نا،
آئینہ دل کا آئینہ ہے. ایک فلم بھی بنی تھی آئینہ, ٹھیک ہے نا. آئینہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہاں جی, یہ بھی شیشہ ہے, وہ بھی شیشہ ہے, پر اس شیشے میں منہ نظر نہیں آتا, دوسری طرف کا پڑی ہوئی چیز نظر آتی ہے. جو دوسرا شیشہ دیکھنے والا, اس کے پیچھے سیکل کیا ہوتا ہے. کیا کیا ہوتا ہے؟ سیکل کیا ہوتا ہے. وہ لال سا رنگ, اس کو وہ کر کے آگے سے مانج منجیا کر کے اس کو بنا کے جب وہ اتر جاتا ہے نا, تو پھر اس میں سے نظر آنا نہیں رہ جاتا, پھر وہ عام ٹرانسپیرنٹ گلاس بن جاتا ہے. مرر اینڈ گلاس کے فرق کو تو سمجھتے ہیں, انگریزی سے آندھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے آئینہ, ایک ہوتا ہے شیشہ. لیکن لوگ سارے کہتے ہیں شیشہ جا دیکھ لا, شیشے سے منہ دیکھ لا. شیشے سے کتنے منہ دیکھا جاتا ہے, سمجھ گئے؟ آئینے میں دیکھا جاتا ہے. تو گھر میں کہا کریں آئینے میں چلی جائیں, آپ وہاں دیکھیں. پنجابی دے وچ میں نے شیشہ دکھایا. آپ کے لڑاکے موڈ جو ہے نا پنجاب کے, یقین اتنے لڑاکے ہیں ہم پنجابی, اتنے لڑاکے ہیں ساری. اس لیے ہمارے ہاں ندیم پنپ ہی نہیں سکا. سلطان رہی پڈا ہو گیا, حال دے مندے. ہاں جی, اس کی وہ پھٹی ہوئی آواز جو ہے نا, پھٹی ہوئی تھی آواز بیچارے کی بڑھاپے میں. اس کے لاچے کرتے تھے, اس کا پاگل پن, اس کا زہریلا پن, خونخوار پن. ہاں جی, وہ گنڈاسا, قتل, بندے کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں. اس نے آپ کی پوری ایک نسل کو خونخوار بنا دیا. مذہب نے متشدد نہیں بنایا. آپ کے اس لٹریچر, آپ کے اس ادب نے, آپ کی ان فلموں نے, آپ کے آرٹ نے, آپ کے سوشلزم بیسڈ ناولز, ان کے افسانے, ان کی پوئٹری, ان کی آرٹ, ان کی فوٹوگرافی, ان سب سوشلزم بیسڈ جو تھی, اس نے آپ کی نسل کو متشدد بنا دیا. احساس محرومی کا شکار ان کو سمجھایا کہ تم لوگ ہو. اسی نے بتایا کہ غربت ایک لعنت ہے نہ کہ رحمت ہے, جبکہ غربت ایک رحمت کے طور پر اسلام میں تسلیم کی گئی تھی. اسی نے آپ کو بتایا کہ چھینو, ملک میں ہنگامے کرو, احتجاج کرو. سب ایک کافرانہ اپروچ کی بعد آپ ایک متشدد, جاہل, ان پڑھ, گوار, الٹریٹ سوچ سے آری, سطحی, جذباتی سینٹیز پیدا ہوئے ہیں. یہ مذہب کی دین نہیں ہے. اگر مذہب کی دین ہوتی تو مذہب صرف مسجد تک آج تک محدود ہے, ریاست تک گیا نہیں. آپ لوگ ہر طرف دنیا کی طرف چھائے ہوئے ہیں, اس لیے یہ آپ کی دین ہے, ہماری نہیں. اور آپ کی اس دین کے بعد جب یہی تخلیق شدہ معاشرہ مذہب کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آتا ہے, تو وہ بچے کھچے مذہب کے اس حصے کو بھی اسی معاشرے کا ایک متشدد فرقہ وارانہ حصہ بنا دیتا ہے. وہ آپ نے ہمیں تیار شدہ وہ بچے, وہ ماحول, ان کے گھر والے ہم کو دیتے ہیں. جب وہ ہم انہیں اصلاح کرنے کے لیے یہاں ان نشیوں کو لاتے ہیں, ان گنڈوں, چوروں, موالیوں کو لاتے ہیں, درس نظامی ہم پڑھاتے ہیں, وہ درس نظامی کا بھی باہر جا کے مس یوز کرتے ہیں. ہمارا کوئی قصور نہیں مذہب کا. مذہب نے آپ کو بندے, مذہب تو آپ کو, دین تو آپ کو, آپ کے خراب شدہ معاشرے کو درست کرنے کے لیے ان کا علاج کراتا ہے. لیکن آپ کی فضائیں ایسی ہیں, جب یہاں سے وہ نکلتے ہیں, جب تک وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں تب تک وہ کچھ نہیں کرتے. 8 سالہ درس نظامی میں جو ہی پاگل خانے سے علاج کرا کے نکلتے ہیں, آگے پھر ان کو وہاں پہ اور بڑا پاگل خانہ مل جاتا ہے, وہ اس میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے فرمایا پھر ہوتا کیا ہے کہ دل جو انوار اور تجلیات کا مرکز تھا, جہاں سکون آنا تھا, جہاں اللہ کی معرفت اور اس کی نشانیاں سمجھ آنی تھیں, جہاں حکمتیں سمجھ آنی تھی, وہ آپ نے, ہم یہاں سے 2-4 دن پہلے جو ہے ہم یہاں سے لینے گئے, یہ سبحان کے اڈے پہ ایک پارسل کسی نے بھیجا, کہا کاشف صاحب آپ کے نام کا ہے. عظیم اور میں چلے گئے, وہ گئے تو عظیم کو میں نے اندر بھیجا. انہوں نے کہا یہ یہاں پہ پارسل نہیں ہے, آپ کو نادر فلائنگ کوچ پہ جانا پڑے گا. وہ جا کے
تو میں نے کہا چلو ادھر چلتے ہیں. یہ وہ جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ اب ادھر جانا پڑے گا, تو میں نے کہا وہاں بھی جانا حکمت سے خالی نہیں ہے, ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی. ہم وہاں پر ہم گئے, وہاں پر انہوں نے کہا پارسل ادھر ہی ہے, پارسل ادھر ہی ہے, آپ فون کریں. تو میں نے جس سے پارسل آیا تھا اسی بندے کو فون کیا جنہوں نے بک کیا. انہوں نے کہا نہیں ادھر ہی ہے, یہ پارسل کچھ ادھر بھجوا دیتے ہیں. ہمارا نیازی کارگو کا جو پارسل ہے, بڑے پارسل ادھر آتے ہیں, چھوٹے پارسل ادھر آتے ہیں, تو آپ کا چھوٹا ہے ادھر پڑا ہے. باہر نکلے تو عظیم مجھے کہتا استاد جی یہ موٹر سائیکل مارکیٹ میں ہم آئے ہیں, تو جو موٹر سائیکل ہے ہمارا وہ اس پہ آپ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اس کا کور لے کر آؤ, تو کور نہ لے جائیں. تو میں نے کور لے لیا. پھر اس کے بعد ہم نے وہ آئے یہاں پر, تو پھر چونکہ میں خود کارگو سے ریلیٹڈ ہوں, میں کہوں تو پیچھے ہٹ, میں نے ذرا ایری زبان سمجھانا ہے. میں نے اسے کہا پارسل یہی ہے اور میں خود کارگو آفیسر ہوں. وہ پھر ذرا ٹھٹکا, اسے پھر ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں, کہتا ہاں نیچے چلے جائیں. نیچے گئے تو پارسل مل گیا. پھر ہم اوپر آئے تو میں نے اسے بتایا کہ ہم چونکہ بڑی دیر سے سستی اور کاہلی کر رہے تھے, موٹر سائیکل خراب ہو رہا تھا, میں تمہیں کہتا تھا لے کر آؤ, تم لے کے, اللہ نے کہا اے پہلے جا کے اتھو کور تو لے کے آؤں. اس آدمی کو عقل ہی نہیں دی. ویسے ہم جاتے نہیں تھے کہ دور ہے, ایسے ہم جا کے لے آئے. اس کو بھی کہا, اس کو بھی کہا, سارے کہے اچھا کل لاتے پرسوں لاتے. تو میں رستے میں اس کو سمجھاتا جا رہا تھا. میں نے کہا تمہیں میں نے کہا تھا نا وہاں سے نکلتے کہ وہاں کی بھی کوئی حکمت ہے, اور وہاں سے ہم یہاں آئے تو یہاں بھی کوئی حکمت ہے. تو میں نے کہا سستی توڑنے کے لیے اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والعجز والکسل, یہ کسل جو تم لوگ کر رہے تھے نا, یہ اس کا علاج فرمایا گیا. تو میں نے کہا مرشد کے ساتھ رہو گے اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں کے بعد, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی کائنات میں کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا, کوئی وجہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے. بس مرشد کا کام یہ ہوتا ہے کہ مرید کو بار بار اس چیز کی نشاندہی کرے تاکہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہر بات پر وہ اللہ کی حکمتوں پر غور کرے. اس کو کہتے ہیں اسرار, مرکز تجلیات و انوار والاسرار. یہ اللہ کے وہ راز ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کے وہ راز اللہ میاں کا اکھا بند کر تم جبریل نظر آنے لگ جائے گا, تمہیں میکائیل نظر آنے لگ جائے گا, تو عرش معلیٰ تے پہنچ جایا کریں گا. یہ نہیں ہے. اور قبر کے حالات تجھے کشف الصدور ہو جائے گا, کشف القبور ہو جائے گا. ایک دا تین پتہ چلے گا بھی جیڑا تیرے سینے تے کشف ہویا, اس کشف دا کشف کدہ ہوگا بھی اس حق ہویا. آخر کشف علل کشف بھی تو ہونا چاہیے نا. نویاں کہانیاں سناندے سانوں بیٹھ کے, جیڑا ہوندہ نوی کا سناتا, میں اسے تہانوں بھائی نوں کدہ پتہ چلیا بھی اے جے اس قبر چ پیا تو یہ ہی ہویا. کی پتہ تواڈے کشف نوں کھچ کے شیطان دوجے پاس جائے, دوجے دا دکھا کے دا پڑھا کے تسی کو جی یہ سکون چاہو, ادھر تو عذاب ہو رہا ہوگا. ہٹ جاؤ, یہ نبی نوں ہی ہے صرف جو کچھ ہے, تھانوں نہیں سانوں نہیں ہو سکتا. نہ اس پنگے چ پو, تسی قبراں چوں کڈنا کی تے دلاں چوں لینا کی, سمجھنا گل دسو تے کر نوں جاؤ. اگر امی کا کشف کس دن ہو گیا اور ابو کا ہو گیا کہ دونوں کے فیر کیا کہاں چلتے تھے اور دونوں کیا کرتے, اور باجی کیا کرتی رہی ہے, ساتھ والی بیگم کیا کر کے آئی ہے, اور بیٹی آج کالج سے کیا کر کے, بیٹا کیا کر کے آیا, سارے کشف تین ہون لگ جائیں, تیری تو زندگی ہو جائے عذاب. اچھا ہے جو لڑکے لڑکی سے پوچھ لیتے نا پہلی رات ہی کہ تمہارا کسی کے ساتھ افیئر تو نہیں ہے, پہلے تو بے غیرت جیڑا یہ گل پوچھتا پھردا ویاہی آئی تو, پھر وہ بھی بغیر جے دس دے کہ اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں. تو مڑ کے بعد ساری زندگی اس پہلی نشست اور گفتگو کی غلط بنیاد پر ساری زندگی ابہام, غلط فہمیاں. پھر جب لڑائی ہوتی تو اس کو کہتا تو پہلے ہی 11 پٹی سی. مرد بھی کئی جوش میں آ کے نئی نئی بیوی ہوتی, شہوت سے مزے آ رہے ہوتے, کہتے سمجھتا ہے اس سے میرا حقیقی پیار ہو گیا, اس کو اپنے سارے راز بتا دیتے ہیں. وہ پھر ساری زندگی ہی کہندی تیرا تو میں کبھی یقین نہ کراں, تو تتے توے تے بیٹھ جائیں, تو مامے کعبہ بن جائے. یہ حماقتوں کی ایک دنیا. ہم دونوں دوست ہیں, اللہ نے میاں بیوی بنائے, دوست بن گئے. دوست تے ہور بھی کتنے بڑے باہر ہو نہیں دوست. یہ نا آپ کی سوسائٹی ساری گلی سڑی ہے.
یقین جانیں یہ سارے آپ کے اپنے کریٹ کیے ہوئے مسائل ہیں. آپ کفار سے لرن کر کر کے نا ان کی انگریزی فلمیں، لو سٹوریز، یہ بغیرتی والی انڈیا کی فلمیں کہ وہ اس کا یار ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے، چلو میرے ساتھ. اجے دیوگن جناب لے کے وہ کیڑی اکھاں والی جڑی ہے ایشوریا رائے انہوں لے کے تے او سلمان خان لبن چلا گیا بھی میں تینوں ہاتھ نہیں لانا تے آ تیرے یار نہ ملا کے لیاواں تینوں. یہ بغیرتیاں آپ پہ پینیٹریٹ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں تم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تم میری، اور پھر آپ پہ گودیاں ڈگ دی. پھر یہ تو بدماشیاں ہیں آپ کی، آپ کے ڈرامے اور یہ ساری فلمیں، یہ آپ کا معاشرہ کریٹ غلط کر رہے ہیں. آپ ہٹتے نہیں ہیں، آپ کو لت لگی ہے اس طرح کی فلمیں ڈرامے، بیٹھ کے دیکھتے ہیں، گھنٹوں اس پہ صرف کرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں میرے پاس. ڈوز ڈیلی کس چیز کی لینی؟ نشے کی. اور جب نشے کی حالت میں خود کو کاٹنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی نشہ لگا رہے ہیں بس میں اپنے آپ کو وڈا نہ کتا بن کے، وہ ذرا دوائی دے دے تھوڑی جی، کوئی وظیفہ بتاؤ استاد جی، یا حیو یا قیوم 1300 واری پڑھ لیا کر، 1400 واری فلانی شاہ پڑھ لیا کر. پھر یہ ہو جاتا ہے بابے کو تویز لے لو، پتہ نہیں کار کی ہو گیا، جنات آگے دم کر دیو. مجھے سارے جن تواڈے کو آئے ہوئے آ ویلے، انہوں نے کام ہی کوئی نہیں، سمجھتے بھی اتنے چلیے انہوں نے گھر، یہ کنجر دا نماز پڑھدا نہ روزے رکھدا، یہ آپ ہی جن ہے، تو آپ ہی چڑیل ہیں. اللہ نے فرمایا میں نہیں حائل ہوتا، قانون حائل ہو جاتا ہے. تم خود جنات ہو، خود تم چڑیلے ہو، تم خود جادو ہو، خود اسیب ہو. اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، قانون اٹھ جائے گا. اب آپ کیا یہ بات ماننے کو سارے تیار ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات جنوں نے خراب کیے ہیں اور جادو کیا ہے آپ کے اوپر انڈیا کے پنڈتوں نے؟ اور عیسائی جادوگر آپ زیادہ اس کو مانتے ہیں، اور یہودیوں کے بھی جادو کو آپ مانتے ہیں. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے اچھے جادو یہ کافر کرتے ہیں. بنگال میں پہلا شروع ہوا تو انہوں نے آپ کے معاشی حالات خراب کر دیے. تو یہ بات ماننے پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تو اجتماعی حالات انفرادی ہو سکتے تو اجتماعی بھی جادوگر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا قانون ایک بنانا ہے تو پھر آپ حکمرانوں کو برا نہ کہیں. نہ عمران خان برا ہے، نہ نواز شریف، نہ زرداری. وہ تو جادو کے تحت بیچارے بے بس ہو کے ان کے جنات آ گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ کھڑے ہوتے ہیں، جب یہ آتے ہیں ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ان سے غلط کام کرا لیتے ہیں. وہ آدمی نے چوری کی، سیب توڑ کے جیب میں ڈالی جائے، مالی آ گیا اوپر سے. اس نے کہا کیا کر رہے ہو یہاں، تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا مجھے یقین جانے میں خود نہیں آیا، زور کی آندھی چلی، میں اڑ کے درخت پہ آ گیا، درخت پہ چڑھا ہوا تھا. مالی تو چلاک، انہوں نے کہا چلو تسی تو آ گئے درخت، آئے جیباں چ بھرے ہوئے پھل یہ کتوں آ گئے؟ کہندا بابا جی یہی تو بیٹھا سوچ رہا بھی یہ اندر کداں آ گئے، اتوں تسی آ گئے. آپ کا تو مجھے سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. یقین جانے اگر جادو ہوتا ہے تو پھر اجتماعی طور پہ بھی ہوتا ہے. اگر اجتماعی طور پہ آپ کہتے ہیں یہ حکمران ہی کرتے ہیں تو جناب ہو رہی بھی آپ ہی کر دے سارے کام. اگر معاشیات بند ہوئی ہے تو اجتماعی طور پر بڑا جادو کر کے ہماری معیشت کو بٹھا دیا گیا، ڈالر کا ریٹ تیز کر دیا گیا. اگر آپ کی معاشیات بند ہوئی، جادو کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، مکان نہیں چلتی، مل نہیں چلتا، اگر ادھر قصوروار انسان ہے تو ادھر بھی قصوروار انسان ہے. اگر ادھر قصوروار جنات ہیں تو ادھر بھی قصوروار جنات ہیں. ایک پیمانہ رکھیں، ایک پیمانہ. لڑکے آپ کے گھر میں آپ کی بیٹے بیٹیاں بات نہیں مانتے،
جو آپ کا خون ہے، جن پہ پیسے صرف کرتے ہیں، آپ کی بیویاں آپ کی باتیں نہیں مانتی، آپ پٹ پٹ کے مر گئے. تو جو آپ کا خون ہی نہیں ہے، نہ آپ کے ابو ہیں، نہ آپ کی وہ امی ہیں، نہ بہنیں بھائی ہیں، حکمران، وہ آپ کی کیوں مانے؟ میری باتوں کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. سمجھ گئے نا؟ تو اللہ کے بندو، اللہ کے قانون سے ڈرو. جو دل کے اور بندے کے درمیان میں اللہ کہتا ہے، اس وقت سے ڈرو کہ میں تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان میں حائل ہو جاؤں. سمجھ گئے؟ انسان ہدایت سے جیتا ہے، روٹی سے نہیں جیتا. بڑا پیارا، میں جب بائبل پڑھتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے مجھے بہت سارے ان کے کوٹیشنز مجھے بڑی پسند آتی تھی. ان میں ایک یہ تھی، انسان روٹی سے نہیں جیتا، وہ خداوند کے اس پاک کلمے سے جیتا ہے جو اس کی طرف سے آتا ہے. میرے دل میں بات بیٹھ گئی، اس لیے میری ذات پہ فخر غالب ہے. میں بچپن میں چونکہ کرسچینٹی کا ایک اچھا مطالعہ کیا تھا، غلط مطالعہ نہیں کیا تھا 10-12 سال کی عمر میں، تو 5 سال تو پڑھتا ہی رہا بائبل. تو میرے دل پہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات کا بھی بہت شدید اثر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تو شخصیت بڑی مجھے پسند آئی تھی کہ ان کی شخصیت بہت اچھی ہے. وہ پر حکمت بات کہتے تھے، اس لیے میری توجہ زیادہ حکمت والی باتوں کی طرف ہوتی ہے. جھگڑے تو میں نے ویسے ہی وقتی طور پر ایسے ایک نشہ کے لیے رکھے ہیں، خود کو پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ تو منطق فلسفے کی بحثیں، جھگڑے، یہ تو میں نے ذرا اپنے آپ کو ذرا ایکٹیو رکھنے کے لیے، کوئی آ جائے اگلا مد مقابل ہی ایسا آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ باقی تو اصل چیز معرفت ہے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو عرفاء میں سے اٹھائے. کن میں سے؟ یہ نئی بات آج بتائی. عرفاء، آپ کو عرفان حاصل ہو، آپ اللہ کے قریب ہوں. اللہ نے فرمایا جب ہم آ جاتے ہیں نا دل کے درمیان میں، پھر کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا اس لیے اگر میں نے تمہیں آواز دی ہے کہ تو یہ زندگی بخش آواز ہے، اس آواز پر آؤ. باقی آخر میں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ہاں وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو کہ وہ اللہ سخت پاداش والا ہے. فرمایا پھر وہ تم خدا کے حضور جاؤ گے. دنیا میں بات نہیں ختم ہو جانی دل مسخ ہو جانے کے بعد اور دل پہ مور لگ جانے کے بعد، بلکہ ان موروں کے، ان مسخ ہو جانے کے بعد اس کے نتائج تم کو بھگتنا پڑیں گے. شدید العقاب عواقب سے آئے پیچھے. فرمایا تمہیں پھر یہ بھگتنے پڑنے ہیں نتائج، وہ شدید نتیجے دینے والا ہے. نتیجے پھر تم بھگتو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ جو ہو وہ تم آم کھاؤ اور تمہیں گرمی نہ ہو، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، اور تم کدو کھاؤ اور تمہیں سرد تاثیر نہ آئے. جیسے تاثیریں ہوتی ہیں اس طرح گناہوں کی اور نیکیوں کی تاثیریں ہوں گی. تم نے گناہ کر کے اپنا دل بند کر لینا ہے، اس کی بند دل کی پھر تاثیر تو پھر ہوتی ہے. جیسے قبض ہو جاتی ہے آدمی کو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گیس چڑھتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، مروڑ اٹھتے ہیں، حال بے حال ہو جاتا ہے آدمی. مجھے یہ پرابلم رہا ہے تو میرے سینہ اس طرح پھٹتا تھا، بیہوش ہو کے گر جاتا تھا میں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ ایسی چیزیں کھاؤ جس سے تمہیں روحانی قبض ہو جائے، پھر تم نے مرنا ہی مرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب تم اچھی چیزیں کھاؤ گے، قانون کے، قدرت کے قانون کے مطابق چلو گے تو لازمی طور پر اللہ تمہیں نجات دے گا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہمیں
ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی اس دی گئی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اس توفیق کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ آپ نے جو یہ بتایا کہ گونگا، بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے آدمی، یا اللہ اس اندھے پن، گونگے پن اور بہرے پن سے ممنون اور محفوظ فرما۔ یا اللہ آپ نے جو فرمایا کہ سزا کے طور پر میں بندے اور ہدایت کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں، تو یا اللہ آپ ہمارے اس طرف حائل نہ ہوں بلکہ ہمارے معاون بن کے اس دعوت کو ہمیں اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما، اس کو دل نشین بنا اور ہمیں اس کی طرف رغبت دلا اور ہمیں اس کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے کہ ہماری فطرت کو مسخ ہونے سے مامون اور محفوظ فرما۔ یا اللہ مسخ ہونے سے، یا اللہ اس پہ مہر لگنے سے ہمیں مامون اور محفوظ فرما۔ انفرادی طور پر ہم جو تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہمیں اس پر کانفیڈنٹ اور پر اعتماد ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں جو اپنی بارگاہ کے اندر یا اللہ پاک ہماری بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں جو مرض لگ گئے ہیں یا اللہ اس میں تو ہمیں نجات عطا فرما، شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو فوت شدگان ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں یا اللہ ہم سب ہمیں ایمان اور یقین کی دولت سے سرفراز فرما، ہمارے دنیا کے غموں کو ہم سے دور فرما، اور جن بچوں کو دین کی دعوت اور دین کی علم پڑھنے میں مصائب کا سامنا ہے یا اللہ وہ مصائب کو دور فرما، ان کو اپنی بارگاہ کے اندر یا اللہ قبول فرما، یا اللہ ان کو دین ابراہیمی پر قائم رکھ اور دین محمدی ہی پر موت عطا فرما، اور انہیں دنیا میں حسینی بن کر زندگی اپنی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حق سچ کے معاون اور ممد بننے کی توفیق عطا فرما، حق سچ کا حمایتی مددگار اور نصرت والا کرنے والا ان کو فرما۔ اور یا اللہ ہمارے مسائل کا حل آپ نے کرنا ہے، ہمارا کوئی مشکل کشا آپ کے سوا نہیں، کوئی غریب نواز آپ کے سوا نہیں، کوئی داتا آپ کے سوا نہیں، کوئی دستگیر آپ کے سوا نہیں، کوئی غوث آپ کے سوا نہیں۔ یا اللہ ہم آپ ہی کو پکارتے ہیں اور تمام شرکوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہماری اس برات کو قبول و منظور فرما اور ہماری توحید کو بھی خالص فرماتے ہوئے اس کو قبول و منظور فرما، سنت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، بدعات اور رسومات سے ہمیں نجات عطا فرما اور ان سے ہمیں نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین سے محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اور اچھے ولولوں کے ساتھ والہانہ اپنے دین پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے صالح اعمال کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے لیے عام ایک دو